الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ ممنوعات سے بچو۔ ایک شخص خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا کرتا تھا۔ ایک رات خلیفہ نے جلدی سے لائے ہوئے کھانے کو کھا لیا۔ جب بھی میں کھانا لاتا ہوں آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کھانا کہاں سے لایا ہے، لیکن آج بغیر پوچھے کھانا کھا لیا ہے، ایسا کیوں؟ خلیفہ نے جواب دیا، اوہو میں بھول گیا، میں نے کھانا کھا لیا کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، بتاؤ کہاں سے ملا؟ فرمانے لگے کہ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگوں کو دم کرنے جاتا تھا اور اس وقت انہوں نے مجھے اجر نہیں دیا۔ آج جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر شادی کی تقریب چل رہی تھی اور انہوں نے مجھے اس میں مدعو کیا، اور جب میں واپس ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے وہ کھانا دیا جو آپ نے ابھی کھایا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالیں اور قے کرنے لگے کہ تم نے مجھے تباہ کر دیا ہے، اگر مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو میں اس حرام کھانے کو پھینک دوں گا۔ میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے قریب وہ جسم ہوں گے جو حرام کھانا کھا کر پروان چڑھے ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کھانا کھانے سے میرا جسم جہنم کا وارث نہ بن جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر آپ اپنے کھانے کو حرام سے پاک رکھو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ متفق علیہ۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف حرام پھیل چکا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ حرام میں نہ پڑیں اور ہمارا خون اور کمائی ہوئی حرام چیزوں سے نہ ملے۔ سوچیں کہ کیا ہم اور ہمارے بچے حرام سے پروان چڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔ يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء